آپ نے شاید ایسی عجیب و غریب محبت کی داستان کبھی پڑھی ہوگی، نہ کسی سے سنی ہوگی اور نہ ہی آپ کا سابقہ ایسی پراسرار حسینہ سے پڑا ہوگا جو 100 سال سے اپنے عشق کا انتظار کر رہی ہو۔ میں ایسے واقعات پر یقین نہیں کرتا جو عقلی دلائل سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں نانیوں اور دادیوں کی کہانیوں تک محدود ہوں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن میں ایسی باتیں سنانے پر اس لیے مجبور ہو گیا ہوں کہ سوئے اتفاق بذات خود ایسی ہی ایک کہانی کا کردار بن چکا ہوں۔ وہ حسینہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ 1 صدی سے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری داستان کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہی ہے کہ میری محبوبہ 100 سال پہلے پیدا ہو گئی تھی اور میرے پیدا ہونے اور جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 100 سالہ ایک بوڑھی عورت سے میری تقدیر منسوب ہو جائے گی۔ نہیں، ذرا ٹھہریے، میں نے یہ غلط کہا کہ وہ بوڑھی ہے۔ اگر وہ بوڑھی ہوتی تو 1 صدی تک اپنی سانسوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میوت کا ایک اصول ہے کہ وہ کہاں، کس وقت اور کس پر اپنے پنجے مارتی ہے۔ جس طرح مکھیوں کا دستور ہے کہ وہ مٹھاس پر منڈلاتی ہیں یا غلاظت پر بیٹھتی ہیں، اسی طرح موت بوڑھوں پر منڈلاتی ہے یا ایسے بچوں اور جوانوں پر آتی ہے جو جسمانی لحاظ سے بیمار اور کمزور ہوتے ہیں۔ اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حسینہ بوڑھی نہیں ہے، اس لیے موت اس کے قریب نہیں آئی۔ وہ جوان ہے اور صحت مند ہے، اس لیے اب تک زندہ سلامت ہے۔ اس کے دل میں جوان آرزوئیں ہیں اور وہ سالہ سال سے میری محبت کی آگ میں سلگ رہی ہے۔ میں ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 برس کا تھا۔ اس دنیا کو اپنے طور پر سوچنے اور سمجھنے لگا تھا۔ اس وقت اس نادیدہ ہستی نے بذریعہ ڈاک پہلی بار مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ گرمی کی ایک دوپہر تھی، میں تیزی سے گرج کرتے ہوئے چھت والے پنکھے کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اتنے میں ڈاکیے نے میرا نام لے کر ایک لفافہ بند دروازے کے نیچے سے کمرے کے اندر پھینک دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج تک کسی نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، کسی سے اتنے گہرے مراسم نہیں تھے کہ وہ حروف سے مجھے یاد کرتا، لہٰذا وہ لفافہ میرے لیے گہرے تجسس کا باعث بن گیا۔ میں اسے فرش سے اٹھا کر اوپر لکھے ہوئے اپنے نام اور پتے کو پڑھنے لگا۔ چونکہ میں تحریر شناسی کا ماہر نہیں ہوں، اس لیے لفافہ دیکھ کر مضمون نہ جان سکا۔ میں نے اسے چاک کر کے اندر سے ایک تہکیہ ہوا کاغذ نکالا اور اسے پڑھنے لگا۔ کسی لڑکی نے اپنے نازک ہاتھ سے لکھا تھا، میرے جان باز سپاہی، پوری 1 صدی گزارنے کے بعد اب جدائی کا عذاب ختم ہونے والا ہے اور ہمارے ملن کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ تم حیرانی سے سوچو گے کہ میں کون ہوں اور یہ کیا لکھ رہی ہوں۔ شاید کسی اور کے دھوکے میں تمہیں مخاطب کر رہی ہوں۔ نہیں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں تمہیں اپنی سانسوں کی طرح پہچانتی ہوں۔ موجودہ زمانے میں تمہارا نام اور کردار بدل گیا ہے، لیکن تمہاری صورت نہیں بدلی، اور جب تم مجھ سے ملو گے تو پھر تمہارا کردار بھی بدل جائے گا اور تم میری محبت میں ایسے عشق کا کردار ادا کرو گے جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ فی الحال تمہیں یقین دلانے کے لیے یہ لکھ دوں کہ آج کل تمہارا نام شہزاد ہے۔ یہ خط ٹھیک اس پتہ پر پہنچے گا جہاں تم رہتے ہو۔ اب تم 15 برس کے ہو چکے ہو، مگر عشق و محبت کے معاملے میں تمہارا ذہن ابھی کچا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسی کچی عمر میں کوئی ایسی ویسی لڑکی تمہارے قریب آئے، تمہیں محبت کا فریب دے اور اس کے نتیجے میں تم محبت سے بیزار ہو جاؤ۔ بیزاری کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں میری وفاؤں کا بھی یقین نہیں آئے گا۔ محبت ایک ایسی نمت ہے جس سے صرف بدنصیب بیزار ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر جذبات میں بہا جانے کا نام محبت نہیں ہے۔ میری محبت وقتی نہیں ہے، پوری 1 صدی کا احاطہ کرتی ہوئی اس تحریر کی صورت میں تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ آج تم اپنے ہاتھوں میں یہ تحریر دیکھ رہے ہو، کل اپنے بازوؤں میں مجھے دیکھو گے، لیکن ابھی وہ کل ذرا دور ہے۔ تمہاری موجودہ عمر کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی کمسن ہے بالم، جوان ہونے دے۔ تمہیں کمسن کہنے کا مطلب میں نہیں ہے کہ میں بول رہی ہوں نہیں، اگر مجھ پر بڑھاپا آتا تو بڑھاپے کے بعد موت بھی آ جاتے۔ عمر کے آگے بڑھتے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کی طرف بڑھتا رہتا ہے، لیکن میں تمہارے بغیر مرنا نہیں چاہتی، اس لیے عمر کی ایسی منزل پر ٹھہر گئی ہوں جہاں کوئی مجھے بوڑھی نہیں کہہ سکتا۔ تم بھی مجھ سے ملنے اور مجھے دیکھنے کے بعد میری صحیح عمر کا تعین نہیں کر سکو گے۔ تم بھی مجھے ملنے اور مجھے دیکھنے کے بعد میری عمر کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ میرا جی تو یہی چاہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے پاس آ جاؤں، مگر کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ مجھے دیکھنے سے پہلے تمہارے دل میں میرے لیے وہی شدید محبت پیدا ہو جائے جس محبت کی خاطر تم 100 سال پہلے اپنی جان پر کھیل گئے تھے۔ میرے جان باز سپاہی، اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کرو، اپنی سوچ کو اس دور میں لے جاؤ جہاں ہم وصال و فرق کے کتنے ہی پیار بھرے اور درد بھرے لمحات گزار چکے ہیں۔
چشم تصور میں میرا دھندلا سا خاکہ بھی آئے تو شوق دید سے میری تصویر مکمل کر لو، اسے دیکھو اور دیکھتے رہو اور میری تمنا کرتے رہو، فقط تمہاری ایک تاریخی محبت سوسن رابرٹ ارف ملکہ۔ میں خط پڑھ کر سوچنے لگا کہ وہ کون لڑکی ہے جو مجھ سے ایسا مذاق کر سکتی ہے۔ اس وقت وہ خط میرے لیے ایک مذاق ہی تھا، بھلا یہ بھی کوئی یقین کرنے کی بات تھی کہ کوئی عورت 100 سال سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے میری صحیح عمر بتائی تھی، ان دنوں میں 15 برس کا تھا، لیکن اس کے خیال کے مطابق کچے ذہن کا لڑکا نہیں تھا۔ اتنی سی عمر میں 2 بار جیل خانے میں سرکاری مہمان رہ کر آ گیا تھا۔ رات کو گشت کرنے والا سپاہی کھڑکی سے جھانک کر میری حاضری لیا کرتا تھا اور مطمئن ہو کر چلا جاتا تھا کہ میں کسی واردات کے